بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر اشاری بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو لفظ یوم جو ہے یہ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور نہار جو ہوتا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو نہار کہتے ہیں۔ تو قیامت کا دن جو ہے اس کو یوم کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ لیکن یہاں پہ یوم کی بھی وضاحت ہو رہی ہے، تو یہ دین کیوں کہا گیا ہے کہ دین کے دن کا مالک ہے؟ اس کی وضاحت میں تاویلات نجمیہ میں مالک یوم الدین سے جو اشارہ کیا گیا ہے وہ دین اسلام کی طرف کیا گیا ہے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت لوگوں کا حساب کتاب جو ہوگا وہ دین اسلام کے مطابق ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو ہر دور میں اسلام رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ تک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک اسلام رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جس شخص کا جتنا اسلام پر عمل ہوگا اسی قدر وہ بندہ قیامت کے دن محفوظ رہے گا، یعنی دین کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اب دین سے مراد دین اسلام ہے، لیکن جب اس کی ہم تفسیر اشاری کی طرف جاتے ہیں تو اس کی وضاحت میں تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الاسلام علی نوعین، اسلام کی دو قسمیں ہیں، اسلام بالظاہری و اسلام بالباطنی۔ ایک ظاہر اسلام کے معنی ہے اور ایک باطن میں اسلام کے معنی ہے۔ فاسلام الظاہری باقرار اللسانی و عمل الارکانی فہذا الاسلام جسدانی، کہ ظاہر اسلام جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء سے اعمال سے اظہار کرنا، یہ ظاہری اسلام ہے۔ یعنی اسلام اگر ہم کسی کو دکھانا چاہیں تو زبان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے، اور اپنے عمل سے اراکین اسلام کا اظہار کریں گے۔ یہ تو ہے اسلام جسدانی، جسمانی اسلام۔ اما اسلام الباطنی، جہاں تک باطنی اسلام کا تعلق ہے، فرمایا بانشراح القلب والصدر بنور اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے انسان کا سینہ اور دل جب روشن ہو جاتا ہے، اس کو اسلام روحانی کہتے ہیں۔ تو اسلام جسمانی اثر ہوتا ہے اسلام روحانی پر۔ ہمارے ظاہر کے جو اعمال ہیں جب ہم اس کو بجا لاتے ہیں تو اس سے ہمارے باطن میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فالاسلام الجسدانی یقتضی اسلام الجسدی، کہ جو اسلام جسدانی اور جسمانی اسلام ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پورا جو وجود ہے
اسلام الجسدی لأوامر اللہ و نواہیہ، کہ ہمارا پورا جسم ان اعمال میں مصروف ہو جن کو بجا لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ان اعمال سے بچنے میں ہم مصروف ہوں جن سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، جو نماز کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات ہیں جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جس وقت ہمارا وجود ان سارے احکامات کے بجا لانے میں مصروف ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کو دل کا نور اور سینے کا انشراح ملتا ہے، اور اس کو فرمایا والاسلام الروحانی یقتضی استسلام القلوب والروح لاحکام الازلیہ، کہ اسلام روحانی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھک رہے ہوں، صرف جسم نہیں بلکہ اس کا اثر ہمارے باطن پر بھی جا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اسلام روحانی۔ فمن کانا موقوفاً عند الاسلام الجسدانی، اور جو بندہ اسلام جسدانی تک نہ پہنچ پائے، لم یبلغ مرتبۃ الاسلام الروحانی، اس کو کبھی بھی اسلامی روحانی اسلام میں کبھی بھی اس بندے کو مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ تو اسلام جو قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو دو چیزیں ہوں گی، ایک چیز یہ ہوگی کہ ہمارے پاس ایمان ہے، تو ایمان کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ اور عمل بالارکان کے ساتھ ہے، اور دوسری یہ چیز ہوگی کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے یہ کام کیے تھے، تو اگر کیے ہوں گے تو ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ کام کیوں کیے تھے۔ یہ کیوں کا جو سوال ہوگا اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارا بہت اچھا کام اس کی بنیاد اچھی نیت پر نہ ہو تو ہمیں اس مقام تک وہ نہ لے جا سکے گا۔ وہ کام جو عمل میں اور بظاہر اس لیول کا نہ ہو بلکہ اس سے چھوٹا ہو، مگر اس کے پیچھے انسان کی نیت اچھی ہو تو وہ چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، اس دن جو تمہارے اعمال کا حساب ہوگا وہ دین کے مطابق ہوگا، ہر بندے کو اس کے عمل کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جب تم نماز میں آ جاؤ اور نماز میں آ کر مجھے کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو نماز شروع پہلے سے ہو چکی ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ فاتحہ میں تعریف کرائے ہیں، اور جب ہم یہ کر چکے ہیں تو اینڈ پہ آ کر درمیان میں بلکہ آ کے فرمایا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کی نظر اپنی ذات کی طرف رہے اور جس میں وہ اس خیال میں مبتلا ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی نظر اپنی عبادت کی طرف رہے، ذات کی طرف رہے یا اپنے عمل کی طرف رہے۔ فرمایا اگر یہ دونوں صورتیں تمہارے اندر ہوئیں تو تمہاری عبادت درجہ کمال تک نہیں پہنچے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری نظر اپنے عمل کی طرف ہو یا اپنی ذات کی طرف ہو تو اس وقت ہم اپنی عبادت میں کمال کو نہیں پا سکتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی عبادت میں مرتبہ کمال کیسے حاصل کر سکتا ہے؟
تو فرمایا نظرہ الی المعبود، اس وقت تمہاری ساری توجہ معبود کی طرف رہے، تمہارے رب کی طرف رہے، اور اس کیفیت میں تم آ جاؤ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب شب ہجرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ سفر ہجرت دیکھیں، یہ نماز تو نہیں تھی، یہ روزہ بھی نہیں تھا، یہ حج بھی نہیں تھی، زکوٰۃ بھی نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ یہ ایسا عمل تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو یاد رکھیں اللہ کی عبادت صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے ادا کرنا یہ بھی اسی رب کی بندگی ہوتی ہے۔ انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ بھی اسی رب کی بندگی ہوتی ہے۔ ان اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح سے تم اپنی عبادات میں سمجھتے ہو کہ ہماری ساری توجہ ہمارے رب کی طرف رہے، تو فرمایا تمہارے معاملات میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب تم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگو، کسی کے ساتھ ظلم کرنے لگو، اپنے حقوق سے تم بڑھ کے کسی کے حقوق چھیننے کی طرف جانے لگو، تو فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ اس وقت بھی سمجھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، یہ بھی اس کی بندگی ہے۔ اور فرمایا ایاک نعبد بالاخلاص، اے اللہ ہم خالصتاً جو عبادت کرتے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، تیرے لیے کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل علیہ السلام قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایاک نعبد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعمل ونرجو لا غیرک، اے اللہ ہم تجھ پہ ہی توکل کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم امید رکھتے ہیں۔ کہ عین نماز کے اندر انسان کا پورا توکل اور پوری امید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو۔ تو جب انسان اپنی عبادت کا مرکز و محور خدا کی ذات کو بنا لیتا ہے اور اب نماز کے اندر پوری توجہ اپنے معبود خاص کی طرف رکھتا ہے، تو فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مدد طلب کرتا ہے ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تجھی سے ہی خاص مدد مانگتے ہیں۔ تو اس مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں، امام سلمی آپ فرماتے ہیں نستعین فاخلص عبادتنا ایاک نعبد بالتوفیق، کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت میں تو خلوص عطا فرما، ایاک نعبد بالتوفیق، یا اللہ ہم تجھ سے عبادت کی توفیق مانگتے ہیں، وایاک نستعین علی الشکر علی ما وقفتنا من عبادتک، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں تو نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یعنی عبادت کر کے بھی اپنے عمل کی طرف نظر نہ جائے، بلکہ عبادت کر کے بھی دل سے خدا کا شکر نکلے کہ اس مالک نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں علی المکاشفۃ اسرارنا، کہ یا اللہ تو اپنے خفیہ رازوں کو ہم پہ منکشف کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کا ورود اور انسان کی روح پہ اس کے اثرات سب سے زیادہ نماز میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہم قرآن مجید کی آیات کو سمجھ کر نماز پڑھیں تو انسان کا رابطہ
اس جہان سے ہو جاتا ہے جس جہان سے اس کلام الہی کا نزول ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ دین کے مطابق ہوگا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تجھی سے امید رکھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق دی، اپنے احکامات کے بجا لانے کی توفیق دی، اور تجھ سے اس بات میں مدد مانگتے ہیں کہ قرآن مجید کے وہ خفیہ اسرار جن تک ہماری پہنچ نہیں ہے وہاں تک ہمیں رسائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی آیات پہ بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔